बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अब आप जब भी नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो रो रो कर अल्लाह ताला का जरूर शुक्र अदा कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल के अलावा एक और ऐसा मिसाइल बना लिया है कि जिसकी वजह से सारी दुनिया सर जोड़कर बैठ गई है कि पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क इस तरह का मिसाइल कैसे बना सकता है। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो सारी दुनिया मिलकर भी ना कर सकी। नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का एक एक जुमला आपकी रूह को सुकून पहुंचाएगा कि पाकिस्तान इतना ज्यादा ताकतवर है। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। नाजरीन, आपको समझाने के लिए कि पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज कितनी ज्यादा है। मान लीजिए कि पाकिस्तान के तमाम मिसाइल लाहौर वाघा बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। सबसे पहले आता है पाकिस्तान का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हतफ 2 यानी कि अब्दाली मिसाइल। ये मिसाइल 500 किलोग्राम का वजन उठाकर 200 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। यानी अगर इस मिसाइल को लाहौर से लॉन्च करें तो ये इंडिया के शहर पटियाला तक इंडिया को तबाह कर सकता है। नंबर 2, गजनवी मिसाइल। गजनवी मिसाइल भी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 200 किलोग्राम का वजन उठाकर 250 किलोमीटर तक के फासले तक हमला करने की सलाहियत रखता है। यानी इस मिसाइल को वाघा बॉर्डर से लॉन्च किया जाए तो ये इंडिया के शहर हरियाणा तक इंडिया को तबाह कर सकता है। नंबर 3, रॉड मिसाइल। रॉड एक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल 700 किलोग्राम का बारूद उठाकर 350 किलोमीटर के रकबे तक तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। यानी अगर इस मिसाइल को लाहौर से फायर किया जाए तो ये मिसाइल इंडिया के शहर दिल्ली तक तबाही फैला सकता है। नंबर 4, शाहीन 1 मिसाइल। शाहीन 1 भी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 800 किलोग्राम का न्यूक्लियर मवाद उठाकर 750 किलोमीटर के फासले तक तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल इंडिया के शहर उत्तर प्रदेश और आगरा तक इंडिया को नीस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखता है। नंबर 5, गौरी 1 मिसाइल। इस मिसाइल को पाकिस्तान ने 2003 में टेस्ट किया था। ये मिसाइल 700 किलोग्राम का सिंगल वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल को पाकिस्तान की एक कंपनी काहुटा रिसर्च लेबोरेटरीज ने बनाया था। जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो ये मिसाइल उस वक्त 15,850 किलोग्राम का वजन अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। ये पाकिस्तान का मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को अगर लाहौर से लॉन्च किया जाए तो ये मिसाइल 1500 किलोमीटर के रकबे तक तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। यानी लाहौर से इंडिया के शहर छत्तीसगढ़ तक आधा से ज्यादा इंडिया ये अकेला मिसाइल तबाह कर सकता है। नंबर 6, गौरी 2 मिसाइल। गौरी 2 मिसाइल को पाकिस्तान की एक कंपनी खान रिसर्च लेबोरेटरीज ने बनाया था। इस मिसाइल को गौरी 1 के टेस्ट करने के 1 साल बाद ही 2004 में टेस्ट कर लिया गया था। ये मिसाइल 1200 किलोग्राम का न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकता है। इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर एडेक्टर लॉन्चर यानी TEL का इस्तेमाल करता है। ये मिसाइल 17,800 किलोग्राम का वजन उठाकर 1800 किलोमीटर के रकबे को तबाह करने की सलाहियत रखता है। यानी इस मिसाइल को अगर पाकिस्तान से लॉन्च किया जाए तो ये मिसाइल सारे बांग्लादेश और मस्कत तक तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। और अगर इंडिया के लिहाज से देखें तो ये लाहौर से कोलकाता तक दरमियान के सारे इंडिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। नंबर 7, शाहीन 2 मिसाइल। इस मिसाइल को पाकिस्तान की एक कंपनी नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स ने नवंबर 2014 में बनाया था। ये भी एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की लंबाई 17 मीटर है, जबकि इसका डायामीटर 1.4 मीटर है। ये मिसाइल 25,000 किलोग्राम का वजन उठाकर 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की सलाहियत रखता है। अगर इस मिसाइल को लाहौर से लॉन्च किया जाए
تو یہ میزائل لاہور سے لے کر انڈیا کے شہر بنگلورو تک انڈیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل آدھے روسیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ نمبر 8، ابابیل میزائل۔ یہ میزائل 1500 کلو گرام کا وزن اٹھا کر 2200 کلومیٹر کی رینج تک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی اگر اس میزائل کو لاہور سے فائر کیا جائے تو یہ میزائل پورے انڈیا کو تباہ کرتے ہوئے نگر کوئل، جو کہ انڈیا کا سب سے آخری شہر ہے، کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک میزائل پورے انڈیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل انڈیا کے ساتھ ساتھ مکمل افغانستان کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ یہ پاکستانی میزائل سرفیس ٹو سرفیس بلاسٹک میزائل ہے۔ اس میزائل کے اندر سالڈ فیول انجن استعمال ہوا ہے۔ اس میزائل کو پاکستان نے 2017 میں بنایا تھا اور الحمدللہ یہ میزائل پاکستان کی شان ہے، کیونکہ یہ میزائل مکمل انڈیا کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 9، شاہین 3۔ یہ بھی پاکستان کا میڈیم رینج بلاسٹک میزائل ہے۔ اس میزائل کو پاکستان کی 2 کمپنیز نیسکام اور سپارکو نے مل کر 2015 میں بنایا تھا۔ اس میزائل کو 9 مارچ 2015 میں ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ اس میزائل کو لانچ کرنے کے لیے ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میزائل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے اسپیس پورٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میزائل کو بنانے کے لیے پاکستانی سائنٹسٹ نے سالڈ فیول راکٹ ملٹی سٹیج انجن استعمال کیا، جو اسے 18 میک کی سپیڈ مہیا کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ میزائل صرف 1 سیکنڈ کے اندر 700 میٹر کی سپیڈ سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میزائل کو پاکستانی سائنٹسٹ نے شاہین 2 کو اپ ڈیٹ کر کے بنایا تھا۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس میزائل کی رینج 5000 سے 8000 کلومیٹر تک ہے، لیکن وہی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے۔ اس لیے ہم اس کی رینج 2750 کلومیٹر ہی لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کی رینج 2750 بھی رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میزائل مکمل انڈیا کو تباہ کرتے ہوئے مکمل اسرائیل کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میزائل روسیا اور چائنا کو بھی مکمل تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اوورال دیکھیں تو یہ میزائل پورے ایشیا کے منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے پاکستان کے اس میزائل کے بارے میں جس کا نام سن کر دشمنان اسلام کا پسینہ نکل جاتا ہے، جس کا ذکر ہوتے ہی امریکہ کو پیچس لگ جاتے ہیں، یعنی کہ جس کی میں اب بات کرنے والا ہوں، یہ پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ پاکستان کے اس میزائل کا نام ہے ICBM تیمور۔ یہ ایک انٹر کانٹیننٹل بلاسٹک میزائل ہے۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے تیمور میزائل کا نام بھی پہلی بار سنا ہوگا۔ اس میزائل کی خصوصیات بتانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اسی بات میں کوئی شک ہے تو جلدی تیمور میزائل کے بارے میں گوگل پر سرچ کریں، آپ کو یقین ہو جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پاکستان کے پاس تیمور میزائل ہے تو پاکستان نے دنیا کو کیوں نہیں بتایا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں نیوکلیئر میزائل نئے بنانے پر پابندی ہے، اور دوسرا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جب وہ تیمور میزائل بنا رہا ہو تو ممالک اس کو بند کرنے کا نہ کہیں۔ اس لیے پاکستان سیکریٹلی اس پر کام کر رہا ہے، اور اب پاکستان نے اس میزائل کو کمپلیٹ تیار کر لیا ہے۔ یہ باتیں میں نہیں کر رہا، بلکہ کئی انگلش ویب سائٹس پر پاکستان کے ICBM تیمور میزائل کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا بلا ہے، باقی آپ گوگل پر سے دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ تیمور ایک ایسا میزائل ہے کہ جو برِ صغیر سے بھی باہر ایک سے زیادہ ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل جمی ہوئی آکسیجن یعنی فریزڈ آکسیجن کو ایز اے فیول استعمال کرتا ہے۔ اس میزائل کو زمین کے اندر موجود لانچ پیڈ سے فائر کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اسپیشل میزائل لانچنگ وہیکل سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل 8000 کلومیٹر سے لے کر 11000 کلومیٹر کی رینج تک
ہاں یار 11,000 کلومیٹر کی رینج تک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی یہ میزائل امریکہ، آسٹریلیا، تھائی لینڈ، ساؤتھ کوریا یعنی مکمل دنیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت ہوگا جب یہ میزائل فلسطین اور کشمیر کے بچوں کی حفاظت کے لیے سایہ کر کے کھڑا ہوگا۔ جس نے بھی ان بچوں کی طرف بری نظر سے دیکھا تو یہ میزائل منٹوں میں اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ ناظرین، آپ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھا، اس لیے میں آپ کو ایک بونس کے طور پر پاکستان کا سرپرائزنگ ہتھیار بتاؤں گا جس کا نام ڈیفنس سسٹم ہے۔ یعنی 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ پاکستان کے پاس ایک بھی میزائل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان نے چائنا سے اینٹی میزائل سسٹم خریدا ہے جو کہ اتنا قابل ہے کہ اگر کسی ملک نے پاکستان پر میزائل کا حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم خود بخود آن ہو جائے گا اور خودکار طریقے سے ہی اس میزائل کو ہوا میں ہی تباہ کر دے گا۔ الحمدللہ پاکستان کے پاس اب اپنے میزائل بھی ہیں اور اپنا اینٹی میزائل سسٹم بھی ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت 140 سے 150 ایٹم بم موجود ہیں جو اسے سب سے زیادہ نیوکلیئر میزائل رکھنے والے ممالک میں نمبر 6 پر لاتا ہے۔ 1958 میں ایٹم بم تیار کرنے کے بعد سے بھارت اور پاکستان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ پاکستان اور بھارت ماضی میں 3 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ پاکستان کا جوہری پروگرام صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے، لیکن اگر اب کوئی بھی ملک پاکستان سے جنگ لڑے گا تو اس کو اس کے بہت برے نتائج ملیں گے، اس لیے بچ کے رہنا۔ ناظرین، نیچے کمنٹ میں ISI اور پاکستانی فوج سے پیار کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔